الرحیم دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایران اسرائیل تنازع دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، شدت اس کی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے جنگ میں شامل ہونے کا عندیہ دیا ہے، جو انتہائی برا شگون ہے۔ ابھی چند گھنٹے قبل سوشل میڈیا پہ ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نیکسٹ نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے۔ اس میں شاید پاکستان کی بھی رضامندی سامنے آ رہی ہے اور شاید پاکستان بھی اس کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ایک طرف لاشیں گرائی جا رہی ہیں، بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اب تک لاکھوں لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ امریکہ نے بہت سے ممالک میں انٹرفیئر کیا، معاملات کے اندر مداخلت کی اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا اور حکومتوں کو تبدیل کیا غلط طور پر۔ اور دوسری جانب اسی کے سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ نوبل انعام تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جس نے دنیا میں امن کے لیے کام کیا ہو، جس نے دنیا میں بدامنی کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو روکنے کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا ہو، تو اسے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ اور انعام دیا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے تو کوئی ایسا کارنامہ ابھی تک انجام نہیں دیا۔ اگر ہم اس کا پہلا دور دیکھیں تو اس دور میں بھی مسائل نظر آتے ہیں، اور دوسرا دور جو 20 جنوری سے شروع ہوا ہے، اب تک 21 جون تقریباً 5 مہینے ہو چکے ہیں۔ تو اس دور میں تو انتہائی مسائل سامنے نظر آئے ہیں اور کمپلیکیشنز بڑی ہیں اور ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں، بدامنی دنیا کے اندر زیادہ پھیلی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے اندر اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کو بڑھایا، اسی طرح ہندوستان نے پاکستان پر اٹیک کیا لیکن اس کو منہ کی کھانا پڑی، اسی طرح دیگر ممالک میں بھی امریکہ نے مداخلت کی ہے۔ تو نوبل انعام کس چیز کا بنتا ہے؟ یا تو ڈونلڈ ٹرمپ آگے بڑھیں اور ایک بہترین کردار ادا کریں، اس میں سب سے پہلے غزہ میں اسرائیل کو روکا جائے، جنگ بندی کی جائے، پھر اسرائیل کو ایران کے حوالے سے روکا جائے، ایران میں بمباری کو روکا جائے اور جنگ بندی کروائی جائے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کچھ سالسی کا کردار ادا کریں۔ اگرچہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جو جنگ ہوئی تھی، یہ شارٹ جنگ، اس میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا اور دونوں ممالک کو انہوں نے آن بورڈ لیا اور جنگ روکنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب اس کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کر اگر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ممالک کو ٹیبل ٹاک پہ بٹھاتا ہے، دونوں ممالک کے سربراہان وہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور امریکہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے اور دونوں ممالک کو کسی ایک مسئلے پر لے آتا ہے کہ یہ اس کا حل ہے کشمیر کا، اور دونوں ممالک اس پر راضی ہو جاتے ہیں، تو دونوں ممالک میں جو ایک کور ایشو ہے جس کی وجہ سے اب تک 3-4 جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور ابھی تک دونوں ممالک میں ایک جنگ کی کیفیت اور ٹینشن ہے، تو وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ مسئلہ کشمیر دونوں ممالک میں بنیادی وجہ تنازع ہے۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں غزہ میں اور ایران میں، اور تیسرے نمبر پر وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے ثالثی کرتے ہیں، اور پھر ثالثی نہیں بلکہ اس کا کوئی پیسفل پرامن حل بھی نکالتے ہیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً اس کے حقدار ہوں گے کہ نوبل انعام کے لیے ان کو نامزد کیا جائے۔ لیکن اس سے قبل اس کے دامن میں چھینٹے ہیں، خون کے دھبے ہیں، اور خون بھی بے گناہ مسلمانوں